کیا آپ جانتے ہیں شادی کے بعد ولیمہ نہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے۔ جس لڑکی کے چہرے پر بال ہوں اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ وفادار ہوتی ہے۔ عورت کے کس عمل کی وجہ سے شیاطین ان پر عاشق ہوتے ہیں؟ بے پردہ رہنے سے۔ کیا شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں؟ پردے میں رہ کر جائز ہے۔ بتائیں کہ حدیث کے مطابق انسان کو کس جگہ پردیسی بن کر رہنا چاہیے؟ دنیا میں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس وجہ سے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ بتائیے کون سا کام کرنے والی لڑکی سے شادی کرنا اسلام میں منع ہے؟ جو شرک کرنے والی ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں سر میں لوہے کی کیل ٹھوکنا کس گناہ کی سزا ہے؟ نامحرم کو ہاتھ لگانا۔ جب اللہ ناراض ہو تو گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ دینی ماحول، برکت اور سکون۔ کون سے نبی اپنی بیوی کی وجہ سے 40 دن آزمائش میں رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بتائیے شیطان نے آگ کی پوجا سب سے پہلے کس سے کروائی تھی؟ قابیل سے۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے والی لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اسلام سے پھر جانا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی جگہ ناپسند تھی؟ بازار۔ حدیث کے مطابق کیسی عورت سے شادی کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ زیادہ بچے پیدا کرنے والی سے۔ حدیث کے مطابق کون سا پھل جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ انار کا رس۔ کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر نکاح کے یعنی کموارہ ہوگا؟ جی نہیں، کوئی نہیں ہوگا۔ مذاق میں کون سا عمل کرنے سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے؟ گالی دینے سے۔ کس کی وجہ سے عورت جوانی میں آدھی بوڑھی ہو جاتی ہے؟ غم کی وجہ سے۔ ایسی کون سی زبان ہے جس کو سیکھنے اور سکھانے سے ثواب ملتا ہے؟ عربی زبان۔ وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ ہمیشہ باوضو رہنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی عورت جو جنت میں نہیں جائے گی؟ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ بتائیے کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جس کا شوہر ناراض ہو۔ بتائیے کہ بروز قیامت عورتوں سے نماز کے بعد پہلا سوال کیا ہوگا؟ شوہر کے حقوق کا۔ وہ کون سا ایسا گناہ ہے جسے کرنا اپنی ماں سے نکاح کرنے کے برابر ہے؟ سود کھانا۔ کیا آپ جانتے ہیں لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے؟ زبان۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ قوم نوح کے بعد۔ قیامت کے دن نماز میں سستی کرنے والے کو کس شکل میں اٹھایا جائے گا؟
सूअर की कौन सी बुराई अगर जर्रा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। गरूर व तकब्बुर, कौन से नबी की दुआ पर अल्लाह ताला ने बगैर बादलों के बारिश बरसाई थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं जिनके साथ पहाड़ भी चला करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, इंसानों में कौन सी बढ़ जाने से गम और परेशानी भी बढ़ जाती है। गुनाह बढ़ने से। दुआ के वक्त कौन सा अमल होना दुआ कबूल होने की निशानी होती है। छींक आना। अपनी वालदा के इंतकाल पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी। 5 वर्ष के थे। इंसानी जिस्म के कौन से हिस्से मरने के बाद भी बढ़ते रहते हैं। नाखून और बाल, वो कौन से ऐसे काफिर हैं जिनको दोजख में नहीं डाला जाएगा। काफिरों के नादान दीवाने, वो कौन सी बीमारी है जो इंसान की नेकियों को दीमक की तरह चाट जाती है। हसद की बीमारी। जब इस्लाम का आगाज हुआ तो कुरैश के कितने लोग आदमी पढ़े लिखे न जानते थे। कुल 17 आदमी। इस्लाम से पहले काबा के इर्द गिर्द कितने बुत रखे हुए थे। 360। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को किस चीज की दावत दी। तौहीद की। क्या आप जानते हैं कि ऊंची आवाज में बोलने वाली औरत क्या होती है। बेसब्री। सोने से पहले क्या पढ़ने से सुबह तक शैतान इंसान के करीब नहीं आता। आयतल कुर्सी। क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद गिर जाने का क्या कुफारा होगा। कोई कुफारा नहीं। बताएं कि जिन्नात को सबसे ज्यादा कौन सा दरख्त पसंद होता है। बेरी का। वो कौन सा शख्स है जो मैयत के करीब आए तो मैयत को बहुत तकलीफ होती है। जिस पर गुस्ल फर्ज हो। वो कौन सी नमाज है जिसमें इमाम पीछे और इंसान आगे होता है। नमाज जनाजा। वो कौन सा गुनाह है जिसको करने से इंसान का रंग काला हो जाता है। ज़ना करने से। क़यामत के दिन कौन सा गुनाह करने वालों के पेट बड़े होंगे। सूदखोर के। वो कौन सी सब्जी है जिसको खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। टमाटर। बताएं कि किस जानवर का गोश्त खाने से इंसान का जहन तेज होता है। मछली का। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में आने वालों को क्या पेश किया गया था। छुहारे। क्या खवातीन वजू करने के बाद मेकअप करके नमाज पढ़ सकती हैं। जी हाँ, पढ़ सकती हैं। किस मशहूर मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 फर्ज नमाजें पढ़ाई जाती हैं। मस्जिद निमरा में। वो कौन सी हालत है जब मुसलमान पर हर हलाल चीज हराम हो जाती है। नमाज की हालत। क्या आप जानते हैं जहन्नम के अंगारे किस इंसान को खिलाए जाएंगे।
حرام کھانے والے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انار کو کس طرح کھانے کا حکم دیا ہے؟ گودے کے ساتھ کھانا۔ کیا چیز روزانہ کھانے سے آپ کو لکوہ جیسی بیماری نہیں ہو سکتی؟ کھیرا کھانے سے وہ کون سا گناہ ہے جو کرتے آپ ہیں لیکن گناہ ساتھ والے کو بھی ملتا ہے؟ زنا کرنا کون سا عمل کرنے والے کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا؟ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا وہ کون سا مذہب ہے جس میں لڑکا اپنی سگی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ پارسی مذہب۔ حدیث کے مطابق کس درخت کے نیچے بیٹھنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے؟ زیتون کے درخت کے نیچے وہ کون سا کلمہ ہے جو انسان کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے باہر نکالتا ہے؟ کلمہ شہادت۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا؟ شرک کو۔ قیامت کے دن کون سے لوگ کو چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا؟ تکبر کرنے والے کو بتائیے وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے سے 2 حج کا ثواب ملتا ہے؟ 2 لوگوں میں صلح کروانا۔ وہ کون سے 2 پرندے ہیں جن کو دنیا میں امن کا نشان کہا جاتا ہے؟ فاختہ اور کبوتر کو کون سی چیز نہار منہ پینے سے انسان 70 سال تک جوان رہتا ہے؟ دودھ اور شہد۔ وہ کون سی عورت ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے؟ جو صبح دیر تک سوتی رہے۔ کس نماز میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ تہجد کی۔ بتائیے جسم سے زیادہ بدبو کا آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ حرام کھانے کی وجہ سے دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا جو صرف مسلمان ہی پڑھ سکے گا؟ کافر۔ وہ کون سا گناہ ہے جسے کرنے سے شیطان کو تاج پہنایا جاتا ہے؟ زنا کرنے سے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کون سی بیماری لاحق ہوتی ہے؟ ہڈیوں کی بیماری۔ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ بھتیجے کا۔ حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا سایہ کیا تھا؟ بیلدار درخت کا سایہ۔ کس طرح نماز پڑھنے والا موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ لمبا قیام کرنے والا وہ کون سا فرشتہ ہے جو دن میں 2 مرتبہ ہمارے گھر آتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کون سا مطالبہ کیا تھا؟ زکوٰۃ کا مطالبہ۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کا ذکر قرآن مجید میں کس پارے میں ملتا ہے؟ آخری پارے میں۔ اگر آپ کو اچانک گھر سے خوشبو آئے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ نیک جنات کی حاضری کی۔ بتائیے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 43 مرتبہ آیا ہے۔ بتائیں کہ کن 2 چیزوں کی وجہ سے
لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے۔ حسن اخلاق اور خوف خدا کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ وہ کس کی قبر ہے جس پر ہر گزرنے والا قبر پر پتھر مارتا ہے؟ یزید کی۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے کو کس چیز کی خوشبو تک نہیں آئے گی؟ جنت کی۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے اور سننے والا دونوں کو گناہ ہوتا ہے؟ غیبت۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ کس کا قول ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ مرنے والوں کے لیے۔ وہ کون سی نیکی ہے جو کرتا کوئی اور ہے پر ثواب آپ کو بھی ملتا ہے؟ ہر وہ نیکی جو آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ کس انسان کو صدقہ دینے سے آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے؟ غریب رشتہ دار کو پڑوسی کو ستانے والا قیامت کے دن کس شکل میں اٹھے گا؟ بنا ہاتھ پاؤں کے سورہ کو 10 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتا ہے۔ سورہ اخلاص کو اندھیرے میں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ روشنی اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹری میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے آنگن کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے آنگن کی نماز محلے کی مسجد کی نماز سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید نے اپنے لیے کوٹری کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی اور وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے سے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح نماز کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ روایت حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور نماز کی ادائیگی میں خشوع و خضوع کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے سے متعلق کوئی خاص ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس سے نماز کے خشوع میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ ثواب کا باعث بنتا ہے۔ بتائیے قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں۔ کون سے نبی ایک نماز پڑھنا بھول گئے تو اللہ پاک ان سے ناراض ہو گئے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جس گھر میں عورتیں رات کو برتن دھوتی ہیں وہاں کیا چیز ختم ہو جاتی ہے؟ بے برکتی۔ کون سا پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا صدمہ ہوا تھا؟ وہ پرندہ الو ہے۔ بے پردہ اور ناپاک رہنے والی لڑکی کس کو زیادہ پسند ہوتی ہے؟ جنات کو۔ کیا آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا جنت میں کس کے ساتھ نکاح ہوگا؟ دنیاوی بیوی سے۔ حدیث شریف میں عورت کا سب سے بہترین زیور کس چیز کو کہا گیا ہے؟ حیا کو۔ وہ کون سا پاک اور صاف کپڑا ہے جسے پہن کر نماز پڑھنا حرام ہے؟ چوری کیا ہوا کپڑا۔
कौन सी किताब ना पढ़ने वाला क़यामत के दिन अंधा उठाया जाएगा? कुरान मजीद। क्या आप जानते हैं मरते वक्त इंसान की रूह कहाँ से निकलती है? पैर के अंगूठे से। सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने किस चीज़ की मोहब्बत से मना फरमाया है? माल की मोहब्बत से। वो कौन सी बेजान चीज़ है जिसने खाना काबा का तवाफ किया था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने। बताएं कि बीवी की नाराज़गी दूर करने के लिए कौन सा गुनाह करना जायज़ है? झूठ बोलना। क़यामत के दिन लोगों को अल्लाह ताला के सामने कितनी मर्तबा पेश किया जाएगा? 3 मर्तबा। अगर औरत नामहरम के साथ भाग जाए तो उसे कत्ल करना जायज़ है क्या? जायज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह चलते हुए किस तरफ देखने से मना फरमाया? बार बार पीछे की तरफ। वो कौन सा अमल है जिसे करने से इंसान को शहादत का मर्तबा हासिल होता है? बावजू रहने से। कौन सी सूरह पढ़ने से बदजुबान औरत की बदजुबानी दूर होती है? सूरह शम्स पढ़ने से। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब सबसे पहले किसको सुनाया था? अपने वालिद को। कौन सा काम करने वाली लड़की गुस्ल करने के बावजूद भी नापाक रहती है? नील पॉलिश लगाने वाली। कुरान मजीद में सबसे बुरी आवाज़ किस जानवर को कहा गया है? गधे की आवाज़ को। कुरान मजीद में कितनी और कौन कौन सी सब्जियों के नाम आए हैं? 4 सब्जियों के साग, प्याज, लहसुन और ककड़ी का। वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती? सूरह तौबा। वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ना फर्ज है लेकिन कज़ा हराम है? नमाज जुम्मा।